السلام علیکم۔ ڈے 167 جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے حماس اسرائیل تنازع کا، اور آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ برنی سینڈرز نے جو ہے وہ یہ بات کہی ہے کہ امریکہ کو کینیڈا کی پیروی کرتے ہوئے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کر دینی چاہیے اور اسرائیل کو ایک پینی بھی نہیں دینی چاہیے۔ میں نے آپ لوگوں کو کل بتایا تھا کہ کینیڈا کی پارلیمنٹ نے ایک موشن جو ہے اس کو منظور کیا ہے، تو بظاہر تو سمبولک ہے، اس سے کینیڈا کی فارن پالیسی پہ کوئی خاص اثر نہیں پڑنا تھا، اور کچھ چیزیں ایسی تھی جو کینیڈین گورنمنٹ نے پہلے ہی مان لی تھی۔ اس موشن کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں، مثلا سیز فائر کے حوالے سے اور نربا کی ایڈ کی بحالی کے حوالے سے، اور نان لیتھل ملٹری ایکسپورٹس کے حوالے سے کینیڈا کی حکومت واضح کر چکی تھی اپنا وہ کہ ہم نے اس کو بین کر دیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ تھی کہ آئی سی جے اور آئی سی سی کے فیصلے کو، یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے فیصلے کو بھی کینیڈین گورنمنٹ تسلیم کرے گی۔ اس کو بھی جو ہے وہ جو پارلیمنٹ تھی اس نے منظور کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہتھیاروں کی فراہمی کے حوالے سے تھی۔ بظاہر تو کینیڈین گورنمنٹ کہتی رہی تھی کہ ہم جو ہے وہ کسی قسم کے کوئی ہتھیار نہیں بھیج رہے، لیکن بہرحال آج جو ہے وہ کل یہ منظور ہوئی تھی یہ موشن جو ہے، اور آج جو ہے وہ فارن منسٹر میلنی جولی کا بیان آ گیا کہ ہم جو ہے وہ بین کر رہے ہیں ہتھیاروں کی بین، ہر قسم کے ہتھیاروں کی بین اسرائیل کو۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، سمبولک ہے، لیکن اس سے بھی بڑی بات میں سمجھتی ہوں برنی سینڈرز کا بیان ہے، جس نے نہ صرف اس کو سراہا ہے کینیڈا کی اس موشن کو، بلکہ یہ کہا ہے کہ امریکہ کو بھی اس کی پیروی کرنی چاہیے، ہتھیاروں کی فراہمی جو ہے وہ بند کر دینی چاہیے، اور اسرائیل کو ایک پینی بھی نہیں دینی چاہیے۔ ہے تو اس کی بھی حیثیت سمبولک ظاہر ہے، لیکن یہ اس سے پہلے یہ بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 2014 میں اس وقت حماس آپ کے غزہ کے اوپر اسرائیل نے اٹیک کیا تھا، تو اس وقت پوری طرح سے کنزرویٹو گورنمنٹ تھی، اور ظاہر ہے کہ ہیومن رائٹس ایڈوکیسیز وغیرہ جو تھیں وہ اتنی منظم نہیں تھیں، ان کی اتنی زیادہ ان کا کام جو ہے وہ اتنا بڑھا ہوا نہیں تھا، اور ہوا یوں تھا کہ پوری طرح سے جو کینیڈین وزیر اعظم تھے ہارپر، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم اور کینیڈا جو ہیں اسرائیل کے اوپر حملہ جو ہے وہ کینیڈا کے اوپر حملے جیسا ہے۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے اس زمانے میں فلیگز نظر آتے تھے اسرائیل کے اور کینیڈا کے ساتھ ساتھ۔ تو اب یہ صورتحال یہاں تک پہنچی ہے کہ بہرحال 200 سے زیادہ جو ووٹ ہیں پارلیمنٹ کے، جس میں این ڈی پی تو تھی، خیر این ڈی پی نے تو پیش کی تھی تو اس کے تو سارے اراکین تھے ہی، ایک دو اراکین ایبسنٹ تھے۔ لبرل پارٹی نے اوور ویلمنگلی جو ہے وہ آپ کے سپورٹ کیا اس موشن کو، کنزرویٹو پارٹیز نے جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کیا۔ تو بالکل واضح ہو گئی ہے یہ چیز کہ بہرحال لبرلز جو ہیں وہ اپنا پلڑا جو ہے وہ ڈالنا چاہ رہے ہیں آپ کے اسرائیل کے اندر جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے اس حوالے سے، فلسطینیوں کے پلڑے میں جو ہے وہ اپنا وہ ڈالنا چاہ رہے ہیں اپنا ویٹ جو ہے۔ اس چیز کو برنی سینڈرز نے اپریشیٹ کیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ بڑی یہ کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے ہفتے آئرش وزیر اعظم جو ہیں وہ جو بائیڈن سے ملنے آئے تھے، تو عام جو ڈپلومیٹک ایکسچینج ہوتا ہے وہ تو ہوا ہی، لیکن جو عالمی میڈیا ہے، اسرائیلی میڈیا بھی، اس کی خبریں یہ ہیں کہ ان کی بات چیت جو تھی وہ میجر غزہ کے مسئلے کے اوپر بیس تھی، اور انہوں نے ایک بہت منفرد قسم کا بیان دیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں اپنے آپ کو ساؤتھ افریقہ کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم ان کی آنکھوں میں، یعنی غزہ کے باسیوں کی آنکھوں میں اپنی تاریخ دیکھتے ہیں۔ یہ اسرائیلی آئرش وزیر اعظم کا کہنا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا کہ بے دخلی تھی، دربدری تھی، ہماری شناخت پہ سوال اٹھائے جاتے تھے، جبری ہجرت پہ ہمیں مجبور کیا گیا، ہمارے ساتھ تفریق ہوتی تھی، اور اب بھوک جو ہے اس نے ہمیں بے حال کر رکھا تھا۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم غزہ کے باسیوں کی آنکھوں میں اپنی تاریخ کو دیکھتے ہیں۔ تو اس کی بھی حیثیت جو ہے وہ سمبولک ہے۔ اس وقت کوئی اثر نہیں پڑ رہا اگر ہم دیکھیں تو غزہ کے باسیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن بہرحال سمبولیکلی بھی چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں الحمدللہ۔ دنیا جو ہے وہ اپنا ویٹ جو ہے وہ بہرحال فلسطینیوں کے حق میں ڈالتی چلی جا رہی ہے، اس کے باوجود کہ بہرحال عملی طور پر غزہ کے باسیوں پر اس وقت کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ لوگ جس بھوک، جس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ اچھا، الشفا ہاسپٹل پر جو اسرائیل کا حملہ تھا اس میں 300 کے قریب، اسرائیل نے خود اعلان کیا ہے کہ ہم نے 300 کے قریب گرفتاریاں کی ہیں وہاں پر۔ میں پہلے بھی بتاتی رہی ہوں کہ بہت بڑی تعداد کے اندر یہ گرفتاریاں کر رہے ہیں، بہت شدید ٹارچر کر رہے ہیں، ہیوملیشن بہت زیادہ ہے کہ ان کو پوری طرح سے جو ہے وہ آپ کو تقریباً جو ہے وہ آپ کے انڈرویئر کی حد تک جو ہے وہ ننگا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کی تصویریں بھی انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر آئی ہیں۔ ریپس توڑ دینے کے واقعات بہت زیادہ سامنے آئے ہیں، اور میں اس کے اوپر چونکہ پرسنلی بھی کام کر رہی ہوں، میرا جو پروفیشنلی جو میں کام کر رہی ہوں وہ جو قیدی ہیں ان کے اوپر کر رہی ہوں، پرزنر آف کانشنس کہلاتے ہیں یہ لوگ، تو مجھے اندازہ ہے کہ جیلوں کے اندر اس وقت کیا صورتحال ہے، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ جیلوں کے اندر نہیں ہیں، آرمی کیمپس کے اندر ان کو رکھا گیا ہے، اور کیج کی طرح، جس طرح گوانتانامو میں کیجز استعمال کیے گئے تھے اس طرح کی فیسلٹیز میں بھی رکھا گیا ہے۔ جو ٹھنڈک اچھی خاصی تھی آپ کے دسمبر، جنوری، فروری کے اندر، اس وقت بھی جو ہے وہ ٹھنڈ ہے،
اس میں پھر ان کو پانی کھانا یہ سب کچھ بھی جو ہے فراہم نہیں کیا جاتا. تو یہ اسرائیل نے خود ایکنالج کیا اس کو کہ ہم نے 300 کے قریب گرفتاریاں کی ہیں اور درجنوں جو ہیں وہاں پر شہادتیں ہوئی ہیں. 50 کے قریب کل کی خبر تھی، یقیناً بڑھ گئی ہوں گی ابھی، اور ظاہر ہے کہ سینکڑوں کی تعداد کے اندر پھر آپ کے وونڈڈ بھی ہوتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ زخمی بھی ہوتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ نیتن یاہو کے بارے میں یہ خبر آئی ہے کہ وہ امریکی سینٹ کے ریپبلکن ممبران سے خطاب کریں گے بدھ کو. یہ بھی چیز بہت زیادہ وہ ہو رہی ہے کہ کیونکہ ابھی پچھلے دنوں یہ بھی خبر تھی اور آج کی بھی خبر ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنا وہ بھیج رہا ہے بائیڈن سے ملاقات کرنے کے لیے، رفح پہ حملے کے حوالے سے اپنا ایک ڈیلیگیٹ بھیج رہا ہے. اور اس سے پہلے کل کی یہ خبر تھی، اس کو تھوڑا سا ملا کے اگر دیکھیں تو اسرائیلی جو میڈیا آپریشنز ہیں وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں امریکی لا میکرز کو، اور حماس اور اونروا کے درمیان جو ہے وہ اونروا جو کہ ایڈ دینے والی ایجنسی ہے اس کے درمیان جو ہے وہ تعلق کریٹ کر کے اور اونروا کو ویلنائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی حوالے سے ایک اور خبر یہ ہے، میں پہلے تھوڑا سا اونروا کے بارے میں آپ کو بتا دوں، میں اس کا تذکرہ بہت زیادہ کر رہی ہوں کیونکہ آج کل اس کو بہت بنیادی اہمیت حاصل ہے. اونروا جو ہے وہ 1948 سے کام کر رہی ہے، اقوام متحدہ کا ادارہ ہے، اور یہ ایڈ ایجنسی ہے جو کہ فلسطینی مہاجرین کو جو 1948 میں بے دخل ہوئے تھے، جن میں سے بہت سے اردن میں ہیں، بہت سے سیریا میں ہیں، بہت سے آپ کے شام میں اور لبنان کے اندر آپ کے بہت سے ہیں، اور بہت سے جو ہیں وہ غزہ کے اندر، اور بہت سے ایسے ہیں جو کہ اسرائیل کے اندر ہی بے دخل تھے. تو 30,000 کے قریب اس ادارے کے ملازمین ہیں، اور اس کو جو ہے وہ آپ کے وہ ان کی جو ریفیوجیز ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں ہیومینیٹیرین ایڈ کے ذریعے. اسرائیل بہت عرصے سے اس کے اوپر سوال اٹھاتا رہا ہے کہ اس ایڈ ایجنسی کو ختم کیا جائے، اور ابھی جیسا کہ میں پہلے بھی بتاتی رہی ہوں کہ ایڈ بند کروانے کی کوشش کی بہت بڑی تعداد نے ملکوں سے، کچھ نے بحال کر دیے، کچھ لوگ پیچھے ہٹ گئے. آسٹریلیا نے تقریباً اعلان کر دیا تھا کہ ہم بحال کر رہے ہیں اونروا کی ایڈ، لیکن پیچھے ہٹ گیا. برطانیہ نے بھی کہا کہ ہم آسٹریلیا کے فیصلے کا بھی انتظار کریں گے. حالانکہ ان دونوں نے اسرائیل سے معلوم کیا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کہاں پر جو ہے وہ آپ کے ایویڈنس کہاں پر ہے، اور ای یو نے یہ بات واضح طور پر کہی ہے کہ کوئی کسی قسم کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے اسرائیل کے پاس اونروا کے خلاف کہ اونروا کے جو امپلائیز تھے وہ حماس کے حملے میں شریک رہے تھے. اور ظاہر ہے کہ اگر 2-4 امپلائیز شریک رہے بھی تھے ان کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ایڈ کو بند نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بات میں آپ لوگوں کو بتاتی رہی ہوں. اور اسی حوالے سے کل کی یہ خبر تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ میڈیا آپریشن اس طرح کا کر رہا ہے کہ وہ یو ایس لا میکرز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ خبر اسرائیلی اخبار کی تھی. اب یہ خبر آئی ہے کہ نیتن یاہو جو ہیں وہ ریپبلکن ممبر سے خطاب کریں گے. وہاں پر جو صورتحال بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے، امریکہ سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ ٹرمپ کی پوزیشن بہت مضبوط ہے، اور ریپبلکنز کے پاس تو یہ والا ووٹ تھا بھی نہیں زیادہ، عربوں کا، مسلمانوں کا، یا لیفٹ کے لوگوں کا جو امریکی لیفٹ ہے یا پروگریسو، بلکہ ہم جن کو کہہ لیں. لیکن ڈیموکریٹس کے پاس یہ ووٹ موجود تھا، اور چونکہ بائیڈن جو ہے وہ کسی بھی طرح سے اسرائیل کی حمایت سے دستبردار ہونے پر راضی نہیں ہے، اس لیے وہاں سے یہ خبریں میں پہلے بھی بتاتی رہی ہوں کہ وہاں پر انکمیٹڈ ووٹ ڈالا جا رہا ہے. جو پرائمری الیکشنز ہو رہے ہیں ڈیموکریٹس کے، یعنی اس کا انکمیٹڈ ووٹ کا مطلب ہے کہ ہم کسی بھی امیدوار کو جو ہے اس کے بارے میں ڈیسائیڈڈ نہیں ہے. لیکن یہ ووٹ جو ہے اصل میں جو پرو پیلسٹینین جو ووٹ ہے یا پروگریسو جو ووٹ ہے، وہ بیسیکلی وہ اپنا اظہار کر رہا ہے کہ اس کو بائیڈن کی پالیسیز یا ڈیموکریٹس کی پالیسیز جو ہیں وہ پسند نہیں ہیں. تو اس حوالے سے ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ خاصے اس کا شکار ہے. اور جیسا میں نے کل بھی بتایا تھا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بائیڈن کا جو ریٹورک ہے وہ چینج ہوا ہے، نیریٹو چینج ہوا ہے، اور فلسطینیوں کے حق میں نہیں سمجھتی یہ بظاہر جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے امریکی صدر کسی بھی حالت کے اندر جو ہے وہ اسرائیل کی حمایت سے دستبردار ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے ایکشن تو کوئی بھی نہیں لیا. اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے اسلحے کی ترسیل بھی جاری ہے، ان کو ایڈ کے اوپر بھی کسی قسم کی پابندی لگانے کی بات نہیں کی. لیکن ایک سینٹ کے میجورٹی لیڈر ہیں جن کے کل بہت وہی چک شمر کے نام سے، جن کا بیان کل بہت زیادہ ہاٹ رہا کہ انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ نیتن یاہو کو ہٹانے کی ضرورت ہے. جب مزے کی بات یہ کہ یہ پرو اسرائیل سینیٹر ہیں، اور یہ نمائندے ہیں ایک طرح سے ڈیموکریٹک کوکس کو جو ہے وہ شو کر رہے ہیں، آپ کے کی نمائندگی کرتے ہیں سینٹ کے اندر یہ. اور میجورٹی اس کو آپ کے کہا جاتا ہے میجورٹی لیڈر کہا جاتا ہے اس کو. میجورٹی لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو پارٹی منتخب کرتی ہے اپنے ترجمانی کے لیے. تو ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے اس بیان کو اسرائیل کے اندر بھی نیتن یاہو نے بھی مسترد کیا کہ نیتن یاہو امریکن سینیٹر کون ہوتا ہے ہمیں مشورہ دینے والا کہ ہم حکومت کو تبدیل کریں. لیکن اندر بائیڈن نے بھی جو ہے وہ اس کی پیٹھ تھپکی ہے بظاہر. اور مجھے تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے یہ بظاہر ہی ہے، کیونکہ آپ عملی طور پر کسی قسم کا کوئی قدم نہیں اٹھا رہے. لیکن صرف نیتن یاہو کو برا بھلا کہنے سے کیا ہوگا؟ آپ نیتن یاہو کو اگر ویلنائز کر کے اور اس معاملے کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے، کیونکہ نیتن یاہو ہی صرف یہ نہیں کرتا رہا ہے. نیتن یاہو سے پہلے 75 سال سے بھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا. اسرائیل نے تو اپنی پالیسی پر
فلسطینیوں پر جو مظالم ہیں ان پر، ان کی بے دخلی پر، ان کے گھروں کو ڈیمالش کرنے پر، ان کی بستیوں کو ختم کرنے پر، ان کے ساتھ اپارٹھائڈ کا رویہ رکھنے میں، ان کے ساتھ ان کا جینوسائڈ کرنے میں کوئی بھی کسر جو ہے وہ پہلے بھی نہیں چھوڑی گئی تھی. تو یہ دوسری بات ہے کہ اس وقت رائے عامہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے امریکہ کے اندر، یہ کہا جا رہا ہے کہ رائے عامہ جو ہے وہ متاثر ہوئی. یہ نیو یارکر کی کل رپورٹ تھی، اس میں انہوں نے کہنا تھا کہ 58% جو ہے وہ لوگ ابھی بھی پرو اسرائیل ہیں، لیکن 42% بھی اگر انٹائر اسرائیل ہیں یا جن کی ہمدردیاں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، تو یہ میں سمجھتی ہوں امریکہ کے لحاظ سے بہت بڑی بات ہے، جہاں پر میڈیا پورا جو ہے وہ پرو اسرائیل ہے. تو ایک چیز تو یہ ہے. پھر ان کے اپنے، وہ میں نے بتایا تھا کہ جو آپ کے ایئر فورس کے جس افسر نے وہ کی تھی، خودکشی کی تھی، خود سوزی کی تھی، جس نے اپنے آپ کو آگ لگائی تھی، اس پر جو مضمون آیا تھا نیو یارکر کے اندر، اس کے اندر یہ بات موجود تھی کہ اس کا تعلق امریکیوں کی اس نسل سے ہے جو اسرائیل کے مقابلے میں فلسطینیوں سے زیادہ ہمدردی رکھتے ہیں. یعنی امریکہ کے مین اسٹریم اخبارات بھی یہ بات مان رہے ہیں. ہماری جو نئی نسل ہے، جو نوجوان ہیں، وہ اس کے مقابلے میں، اسرائیل کے مقابلے میں فلسطینیوں سے زیادہ ہمدردی رکھتے ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف مسلم اور عرب ووٹ نہیں بلکہ امریکی نوجوان بھی. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ سارا کا سارا ووٹ جو ہے یہ ڈیموکریٹک پارٹی کا ہی ہے. پروگریسوز ہو گئے، ترقی پسند جن کو ہم کہہ لیں، یا لیفٹ کے لوگ جن کو ہم کہہ لیں، مسلمان ہیں، عرب ہیں، اس کے علاوہ نوجوان ہیں، اگر یہ لوگ فلسطینیوں سے کوئی ہمدردی رکھتے بھی ہیں تو ان کا سارا ووٹ جو ہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی کا ووٹ تھا پہلے. اب اگر یہ سپوز کر لیں کہ آپشن ان کے پاس ابھی بھی کوئی نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ تو، بائیڈن تو پھر بھی اظہار کے طور پر، یہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ کچھ تقسیم ہے اس مسئلے کے اوپر، لیکن ٹرمپ جو ہے اس نے تو اپنا پورا پلڑا جو ہے وہ اسرائیل کے حق میں ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے، میں کبھی اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گی کہ ٹرمپ جو ہے اس کا وہ کیا ہے. تو اگر بائیڈن کو چھوڑ کے، جس پر بہت زیادہ غصہ ہے ظاہر ہے ان فیکشنز کو، وہ ٹرمپ کو ووٹ ڈالتے ہیں، تو ٹرمپ کا پلڑا تو پورا جو ہے وہ اسرائیل کے حق میں ہی جاتا ہے. لیکن پھر بھی وہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے آپ کے کہ اگر آپ نے مسلمانوں کی بھی کچھ لیڈرز وغیرہ سے یہ بات کچھ اخبار نویسوں نے پوچھی کسی تنظیم کے کہ اگر آپ بائیڈن کو سپورٹ نہیں کریں گے تو ٹرمپ آ جائے گا، تو انہوں نے کہا ٹرمپ کو لانے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہوگی، اگر بائیڈن جو ہے وہ اپنے اس سے ہلنے پر راضی نہیں ہے تو اس کے اوپر آتی ہے اس کی ذمہ داری جو ہے. تو یہ صورتحال وہاں پر چل رہی ہے. اب یہ جو انکمیٹڈ ووٹ ہے، سپوز کر لیں یہ ووٹ ڈالنے نہیں جاتا، یعنی یہ ٹرمپ کو نہیں ڈالتا ووٹ، بائیڈن کو بھی نہیں ڈالتا، تو اس صورت میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اس صورت میں صورتحال یہ ہے کہ آپ کی اس صورت میں آپ کی صورتحال یہ ہے کہ ڈیموکریٹس کے ووٹوں پہ بہت زیادہ فرق پڑے گا. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا پچھلے الیکشن کے اندر، بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ ٹرمپ کے 10 ملین ووٹ زیادہ تھے آپ کے بائیڈن سے. لیکن ان کا ایک الیکٹورل کالج کا ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر پرٹیکولر جو اسٹیٹس ہیں ان کا ویٹ زیادہ ہے، تو وہ الیکٹورل کالج کی اس کی وجہ سے، اس سے پہلے ہیلری کلنٹن کے جو ووٹ تھے وہ ٹرمپ سے زیادہ تھے، لیکن جیت جو ہے وہ ٹرمپ گیا تھا. اچھا، تو یہاں پر بھی یہی ہوا تھا پچھلے سال بھی. اس دفعہ بھی جو ہے اچھی خاصی مقبولیت ٹرمپ کی برقرار تھی. ہمارے یہاں بہت سے لوگوں نے یہ تجزیہ دیے کہ جی ٹرمپ اس وجہ سے ہار گیا. تو ٹرمپ ہارا نہیں تھا، اس کو ووٹ زیادہ ملے تھے. یہ دوسری بات ہے کہ جو الیکٹورل کالج کا سسٹم ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کی جیت جو ہے وہ بائیڈن کی ہوئی تھی. تو ابھی اس وقت بھی ریپبلکنز کے اندر ٹرمپ کی جو مقبولیت ہے وہ بہت زیادہ ہے آپ کے، اور یہ دائیں بازو کے آپ کے زیادہ تر لوگ ہیں جو ٹرمپ کو سپورٹ کرتے ہیں. اس میں مذہبی وہ بھی شامل ہیں، فیکشنز بھی شامل ہیں. ایونجلیکل ایک فرقہ ہے جو کہ سب سے زیادہ حاوی ہے امریکہ کے اندر، جو عیسائی ہیں ان میں، وہ جو ہے وہ اسرائیل کے فیور میں ہے اور وہ ٹرمپ کا سپورٹر ہے زیادہ تر عمومی طور پر. تو اور اس حوالے سے جو ہے وہ میں کبھی کروں گی کہ ایونجلیکل جو ہیں وہ اسرائیل کے فیور میں کیوں ہیں. ان کی جو توریت کے اور جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر یہ یقین رکھتے ہیں، اس حوالے سے جو ہے وہ ان کا عقیدہ ہے کہ اسرائیل کو، ایونجلیکلز جو ہیں ان کا مسیحا جب ہی آئے گا جب اسرائیل کا فل کنٹرول ہو جائے گا فلسطین کی سرزمین کے اوپر. تو اس کے اوپر ہم کبھی پروگرام کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکی جو سیاست ہے اور جو آنے والی الیکشن ہے اس کے حوالے سے بھی صورتحال جو ہے وہ اتنی ابھی واضح نہیں ہے. لیکن بہرحال جو پرو پیلسٹینین ووٹ کہہ لیں آپ اس کو، یہ اینٹائی جینوسائڈ ووٹ کہہ لیں آپ اس کو، وہ بہرحال جو ہے وہ بائیڈن کے اوپر بہت زیادہ غصہ ہے، اور اسی وجہ سے بائیڈن نے کہیں جو ہے وہ اس کے نیریٹو میں تبدیلی آ رہی ہے. لیکن نیتن یاہو اور اسرائیلی لابی جو ہے وہ بائیڈن سے ظاہر ہے کہ اس معاملے کے اوپر ناراض ہے. یہ صورتحال ہے. اور نیتن یاہو نے اپنی کنیسٹ میں، جو ان کی پارلیمنٹ ہے اسرائیل کی، اس میں بھی یہ بیان دیا، کل کی خبر ہے
کہ ہم سب کو بائیڈن کی اس ڈیمانڈ کے سامنے کھڑا ہو جانا چاہیے کہ ہم رفح پر حملہ نہیں کریں گے. یہ بائیڈن نے کہا تھا کہ رفح پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ میں نہیں سمجھتی کہ بائیڈن نے بھی یہ بات کہی ہے واضح طور پر. بلنکن جو ہیں وہ تو بار بار یہ کہتے رہے کہ جی اگر رفح پہ حملہ کرے اسرائیل تو اس کو آبادی کا خیال رکھنا ہے, سویلینز کو جو ہے وہ پہلے ان کا انخلا ضروری ہے. تو یہ بیانات جو یہ شو کرتے ہیں کہ ایک طرح سے امریکی انتظامیہ راضی ہے, لیکن بہرحال اسرائیل جس طرح حاوی ہے امریکی سیاست کے اوپر, امریکی جو ایڈمنسٹریشن ہے, وائٹ ہاؤس کی ایڈمنسٹریشن ہے, اور جو آپ کی دونوں کانگریس کے اور سینٹ کے دونوں جو آپ کی وہ ہیں, ان میں جتنی ان کو میجورٹی حاصل تھی اور جتنا یہ لوگ خرچ کرتے تھے ہمیشہ سے, کیونکہ ہمیشہ یہی بات آتی ہے امریکہ جو سپورٹ دیتا ہے اسرائیل کو, اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ اسرائیلی لابی وہاں خرچ بہت کرتی ہے الیکشن میں, اور یہ باتیں راز نہیں ہیں, اب یہ باتیں دونوں پارٹیز کو یہ خرچ کرتی ہیں, ریپبلکنز پر بھی اور ڈیموکریٹس پر بھی, دونوں پر جو ہے وہ اسرائیلی لابی بہت زیادہ خرچ کرتی ہے. اور اسی وجہ سے اس کو ہمیشہ اسرائیل کو جو ہے وہ بائی پارٹیزن سپورٹ حاصل رہی ہے, امریکی کانگریس کی اور امریکی سینٹ کی, اور وائٹ ہاؤس کے اندر بھی اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب بہرحال آوازیں اندر سے اٹھ رہی ہیں اور ڈیموکریٹس تو کم از کم تقسیم ہوئے ہیں اس مسئلے کے اوپر. ٹھیک ہے, اچھا, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ عوام کا ایک بہت بڑا فیکشن جو ہے وہ بہرحال اینٹائی جینوسائڈ ہے. اس وقت جو پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے دنیا کی تاریخ میں کہ جینوسائڈ جو ہے وہ دنیا کے سامنے ہو رہی ہے. اچھا, اسی طرح سے اس حوالے سے سمیع حمدی جو ایک تجزیہ نگار ہیں مڈل ایسٹ کے حوالے سے, الجیرین ان کی وہ ہے اور آج کل بڑے پاپولر ہو رہے ہیں, انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ ٹرمپ کے 4 سال جو ہیں وہ سروائیو کر گئے ہیں. انہوں نے کسی کو کوٹ کیا تھا, ویسے کسی مسلمان کوئی, مجھے اس وقت نام یاد نہیں ہے ان کا, امریکی مسلمان جو ہیں وہ ٹرمپ کے 4 سال سروائیو کر گئے, ان کو کوئی ایسا خاص فرق نہیں پڑا تھا. لیکن فلسطینی جو ہیں وہ بائیڈن کے 4 سال کو جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکے, اور خدا نخواستہ اگر ان کی ایسے ہی چلتا رہتا ہے تو واقعتاً غزہ کی آبادی جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکے گی اگر امریکہ اپنا جو ویٹ ہے وہ نہیں ڈالتا اسرائیل پر. اچھا, صرف موشن نہیں آئی بلکہ موشن کے دوسرے دن کینیڈین فارن منسٹر کا بیان بھی آیا, اور فارن منسٹر اب تک جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتی رہی تھی, ابھی کچھ دن پہلے پہنچی ہوئی بھی تھی, اور بڑا انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے. تو بہرحال ان کا جو یہ بیان آیا ہے کہ ہم, اور یہ بہرحال سرکاری بیان ہے, یہ صرف موشن نہیں ہے کیونکہ موشن تو نان بائنڈنگ تھی. ان کا یہ بیان ہے کینیڈین فارن منسٹر کا کہ ہم اسرائیل کو بین کر رہے ہیں ہتھیاروں کی ترسیل کسی بھی قسم کی, یہ ان کا بیان آیا ہے. اور بہرحال جو حلقے ہیں ان میں بہت زیادہ وہ ہو رہی ہے. لگتا ایسا ہے کہ یہاں پر بھی صورتحال ایسی ہے کیونکہ لبرل پارٹی جو ہے, کینیڈا کی جو لبرل پارٹی ہے, اس کو مسلمانوں کا ووٹ بھی ملتا ہے, پروگریسوز کا ووٹ بھی ملتا ہے, لیفٹ کا ووٹ ملتا ہے, عربوں کا ووٹ ملتا ہے. تو لگ یہ رہا ہے کہ بہرحال ان کی جو پوزیشن تھی وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی, اور ان کو اب نظر آ رہا ہے یہ بات کہ اگر انہوں نے صورتحال کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کی, اس ووٹ کی کیئر کرنے کی کوشش نہیں کی, اور اپنے نیریٹو میں شفٹ لے کر نہیں آئے گے, تو ان کو الیکشن کے اندر جو ہے وہ نتائج بھگتنے پڑیں گے. کیونکہ امریکہ میں تیسرا آپشن موجود نہیں ہے اس فی الحال, ہو سکتا ہے نومبر تک جاتے رہتے کچھ صورتحال میں تبدیلی آئے. امریکہ میں مسلمانوں کے پاس یا انٹائی اسرائیل ووٹ جو ہے اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, لیکن کینیڈا میں تیسری پارٹی موجود ہے این ڈی پی کی, اور این ڈی پی کو جو ہے وہ شروع سے ہیومن رائٹس کے لیے خاصا کرتی رہی ہے. میں پچھلی جہاں پر میری رہائش تھی 2021-2022 میں, وہاں پر این ڈی پی کا ہی ایم پی تھا, اور میری صرف ایک مرتبہ میل کے اوپر اور ایک مرتبہ ریکویسٹ کے اوپر اس نے ہماری جو پارلیمنٹری پٹیشن تھی انڈیا میں مسلمانوں کی جینوسائیڈ کے حوالے سے, اس کو جو ہے وہ اس نے اسپانسر کرنے کی ذمہ داری لے لی تھی, جو کہ اکتوبر 2022 کے اندر جو ہے اس نے کینیڈین پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اس نے انڈین مسلمانوں کی جینوسائیڈ اور انڈیا میں مائنورٹیز کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس حوالے سے بات کی تھی. تو اور پھر اسی طرح سے این ڈی پی پہلے بھی موشن لے کر آتی رہی ہے 7 اکتوبر سے پہلے بھی. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے ویسے کہ این ڈی پی جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کر رہی ہے, اور یہ جو موشن تھی یہ بھی این ڈی پی لے کر آئی تھی. تو یہ بات بھی کسی نے کہی, اور ظاہر ہے کہ کسی نہ این ڈی پی کے جو مخالف ہیں ان کو کچھ نہ کچھ بات کہنی تھی. انہوں نے کہا این ڈی پی جو ہے وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کر رہی ہے, اس موشن سے کوئی فرق نہیں پڑنا کینیڈا کی فارن پالیسی پہ. لیکن یہ بات آج ہی سامنے آ گئی کہ بہرحال اس موشن سے جو کہ نان بائنڈنگ تھی فرق پڑا ہے, اور کینیڈین فارن منسٹر کا یہ بیان آیا ہے, اور صرف کینیڈین فارن منسٹر کا ہی نہیں, برنی سینڈرز کا بھی, جیسا میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتایا. اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ تھی کہ یو این کا, میں نے آپ لوگوں کو کل بتایا تھا کہ یو این ہیومن رائٹس چیف کا کہنا ہے کہ غزہ کی بندش کے جو اسرائیلی اقدامات ہیں, جس طرح غزہ کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے, یہ وار کرائمز کے زمرے میں آتے ہیں. پھر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جو ترجمان ہے انہوں نے بھی یہ بات کل بیان دیا کہ غزہ میں موت کے کنارے پر جو کھڑے ہوئے بچے ہیں
ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. اسی طرح سے مصری فارن منسٹری کے سامنے جو ہے وہ مظاہرہ ہوا ہے، کیونکہ جو لوگ مصری فارن منسٹری سے بات کر کے اور غزہ کی بندش پہ بات کرنا چاہ رہے تھے غزہ کے حوالے سے، انہوں نے جو ہے وہ فارن منسٹر سے میٹنگ کی ریکویسٹ کی تھی، لیکن بہت عرصہ گزر گیا، لیکن انہوں نے میٹنگ کی جو ہے وہ اس کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے، کیونکہ ظاہر جمہوری رویہ نہیں ہے وہاں پر، ہم سب جانتے ہیں یہ بات. اچھا، ایک اور یہ ہے کہ یو کے نے یہ اعلان کیا ہے، اور میں نہیں سمجھتی کہ کسی نے اس کو سپورٹ نہیں کیا اس اعلان کو، کہ 200 ٹن یو کے نے ایڈ بھیجی ہے اور جو کہ غزہ میں داخل ہو چکی ہے جارڈن کے راستے سے. تو جارڈن کے راستے سے داخل ہونے کا مطلب ہے جارڈن کا ڈائریکٹ بارڈر جو ہے وہ غزہ سے نہیں ملتا. جارڈن کے راستے داخل ہونے کا مطلب ہے کہ پہلے وہ اسرائیل میں داخل ہوئی ہوگی اور پھر وہ غزہ میں داخل ہوئی ہوگی. تو ایسی کسی چیز کو کسی نے انڈورس نہیں کیا، نہ تو فلسطین کے اندر سے اور نہ کسی بڑی آرگنائزیشن نے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے یو کے کا کہ یہ ورلڈ ہیلتھ گروپ کے ذریعے جو ہے وہ آپ کی تقسیم ہو رہی ہے. تو یہ بات سامنے آ جائے گی. ابھی تک تو یہ صورتحال جو میں سامنے دیکھ رہی ہوں، وہ جو جہاز بھی پہنچا تھا اس حوالے سے بھی اندر جو ہے وہ ایڈ جانے کی کوئی خبریں نہیں ہیں. مشکل سے کوئی 7-8 ٹرک جو ہیں وہ شمالی اس پہ جانے کی خبر ہے، لیکن یہ بھی واضح نہیں ہے کہ وہ رفح کے بارڈر سے اندر گئے ہیں، اسرائیل کی کرم شلوم بارڈر سے اندر گئے ہیں وہ ٹرکس، یا پھر یہ کہ یہ اس جہاز کا سامان تھا وہ جو سمندری راستے سے داخل ہوا ہے. تو دعوے بہت ہو رہے ہیں، لیکن جب تک کہ ان کے بارے میں ہمیں مصدقہ اطلاعات نہیں ملتی تب تک میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں ان دعووں پر یقین کرنا چاہیے. رمضان المبارک کی دعاؤں میں اپنی غزہ کی جو باسی ہیں ان کو یاد رکھیں. اس وقت ان کو آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ غزہ جو ہے وہ جو اندر نہیں پہنچ پا رہی ہے وہ اسرائیل کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہی ہے. ادروائز وہاں 2000 سے زیادہ ٹرک جو ہیں رفح بارڈر کے اوپر کھڑے ہیں. مغربی ممالک جو ہیں وہ ایڈ دے رہے ہیں. عرب ممالک بھی راضی ہوں گے ڈیفینیٹلی ایڈ دینے پر. مجھے پتہ ہے پاکستان کے اندر بھی بہت جمع ہو رہی ہے، لیکن یہ ایڈ اندر جانے میں جو ہے وہ بہت بڑی رکاوٹ جو ہے وہ اسرائیل بنا ہوا ہے. اور میں ایک بات یہ بھی کہوں گی کہ آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کی بھی کیئر کریں. پاکستان کے اندر بھی بہت بھوک ہے، اسپیشلی بلوچستان کے اندر، انٹیریئر سندھ میں، تھر وغیرہ کے علاقوں میں. تو وہاں ان کو بھی یاد رکھیں آپ، اپنی جن تنظیموں کو آپ ایڈ دے رہے ہیں غزہ کے لیے. غزہ میں ایڈ کی کمی نہیں ہے، صرف رکاوٹ ہے وہاں داخل ہونے میں. جبکہ یہاں پر ہمارے جو علاقے ہیں ان کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا کا فوکس نہیں ہے، تو وہاں پر بھوک کی صورتحال بہت بری ہے. اور میں اس لیے بھی یہ بات کہہ رہی ہوں آپ سے کہ ہمارے ڈیرہ جمالی جو سندھ بلوچستان کا علاقہ ہے، وہاں سے مجھے ببرک کارمل کے نام سے ایک صحافی ہیں، میری وال کے اوپر بھی ہیں، وہ مجھے تصویریں بھیجتے رہتے ہیں بلوچستان کے بچوں کی. تو میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی فرق نہیں ہے، اور وہ 7 اکتوبر سے پہلے کی بھی تصویریں ہیں بلوچستان میں جس طرح بچے بھوک سے بلک رہے ہیں. تو ان کی بھی کیئر کریں، اور غزہ کے باسیوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. یہ انٹرنیشنل، یہ پولیٹیکل گیم ہے جس کی وجہ سے غزہ جو ہے وہ غزہ کے باسیوں تک نہیں پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ فائنینشیل اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ بات یاد رکھیں، اور غزہ کے لوگوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں کہ اس وقت جو دنیا میں پولیٹیکل چینجز آ رہی ہیں، جو بہرحال نیریٹو شفٹ ہوا ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ ان کے حق میں ہو جائے. پرماننٹ سیز فائر کا فیصلہ ہو جائے، جو قیدی ہیں ان کے چھوٹنے کا بندوبست ہو جائے، جو اسرائیل نے تقریباً 7-8 ہزار کے قریب ایکسٹرا 7 اکتوبر کے بعد سے جو قیدی گرفتار کیے ہیں وہ بھی، اور اس سے پہلے بھی جو ایڈمنسٹریٹو ڈیٹینشن میں ہے. میں بتاتی رہی ہوں کہ ایڈمنسٹریٹو ڈیٹینشن کا مطلب ہے کہ کوئی چارجز نہیں ہے، کوئی ٹرائل نہیں ہوا ان کو صرف امن امان کے خدشات کے پیش نظر جو اندر رکھا گیا ہے. اور اب جو ہے میرے اپنی وال کے اوپر میرے ایک فلسطینی میئر ہیں ایک شہر کے ویسٹ بینک کے اندر، ان کے 2 بیٹے جو ہیں ان کی گرفتار تھے. ایک کو چھوڑ دیا گیا تھا 7 اکتوبر سے پہلے، لیکن 7 اکتوبر کے بعد دونوں کو گرفتار کر لیا ہے. اور ابھی 3 دن پہلے میں نے ان کی پوسٹ پڑھی ہے سوشل میڈیا پہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بیٹے سے ملنے گئے اور اس کو اس قدر انہوں نے پیٹا ہے کہ اس کو ملٹیپل فریکچرز ہوئے ہیں، اور اندر میں آپ کو بتاؤں کسی قسم کی کوئی جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے وہ فراہم نہیں کی جا رہی ہے. جو میرے پاس خبریں ہیں اسرائیلی ہیومن رائٹس گروپس کی بھی، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس گروپس کی بھی، اور اسرائیلی میڈیا کی بھی، جو خبریں ہیں ان کے مطابق اندر میڈیکل ٹریٹمنٹ فراہم نہیں کی جا رہی ہے، اور بہت بڑی تعداد میں جیلوں کے اندر اموات بھی ہو رہی ہیں. باہر بھی آ رہی ہیں لیکن لیک ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے اس کو. اور یہ اس کی وجہ یہ بھی ہے جو اندر بہت برا سلوک ہو گیا ہے جیلوں میں 7 اکتوبر سے پہلے، بلکہ 2022 تک جو ہے وہ اتنا برا سلوک نہیں تھا. انٹرنیشنل جو قوانین تھے اس کا کسی حد تک جو ہے وہ پاس رکھا جاتا تھا جیلوں میں، اسرائیلی جیلوں میں. لیکن میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ بن غویل جب سے نیشنل سیکیورٹی کے منسٹر بنے ہیں، فار رائٹ مذہبی انتہا پسند پارٹی سے ان کا تعلق ہے، جب سے یہ بنے انہوں نے باقاعدہ جیلوں کو ہدایات دی ہیں کہ فلسطینی قیدیوں کے لیے صورتحال بہت خراب کر دی جائے. تو وہ بھی چل رہی تھی. ان کا جو پریزن چیف ہے ان سے جھگڑا رہا، وہ بھی اسرائیلی اخبارات کے اندر آتا رہا، اور بالآخر انہوں نے پریزن چیف کو فارغ کر دیا. اور نیا جو پریزن چیف آیا ہے
یعقوب کے نام سے اس کا وہ ہے. یعقوب جو ہے وہ ہبریو کے اندر حضرت یعقوب کے نام کی جو ہبریو شکل ہے وہ ہے یعقوب. اس نے شروع میں ہی اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ میں فلسطینی قیدیوں کے لیے صورتحال کو بہت زیادہ خراب کر دوں گا. ان کو فلسطینیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم 168 ڈے پر حاضر ہوں گے مزید اپڈیٹس لے کر. اور ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اپڈیٹس جو ہیں وہ جاری رہیں. تو شکریہ. تھینک یو. جزاک اللہ.